عاقل کو اس پر چھوڑ دے کہ اگر اس کا دین کیا ہے تو اس پر عمل جائز نہیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنے نفس کو اس کا اختیار دے دے کہ اگر تم چاہے تو اس سنت پر عمل کر لے، تو ایسے شخص نے اپنے نفس کو آزاد کر دیا ہے۔ اپنے نفس کو آزاد کر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک مسلمان کا شراب سے بچنے، زنا سے بچنے پر اپنے نفس کو مجبور کیا، اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا، اور جس طرح ایک مسلمان کو فریضے کے ادا کرنے پر اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا، بالکل اس کے برابر ایک مسلمان کو سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ صبر کا پہلا مرحلہ ہے، صبر کا پہلا مرحلہ اپنے نفس کو حرام سے رجب میں مجبور کرنا، اپنے نفس کو فرائض اور سنتوں کے ادا کرنے پر مجبور کرنا۔ سنا اگلی بات، میں اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے صبر کا۔ وہ صبر کا مرحلہ یہ ہے جس صبر کو اللہ نے قرآن میں انبیاء اور صحابہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس صبر کو قرآن نے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہ آخری مرحلہ ہے صبر کا۔ اس میں آدمی اپنے دین پر جمتا ہے کفر کے مقابلے میں۔ اس نے انداز کیا کہ صبر، اللہ تعالیٰ صبر کو پہلے لائے، صبر کو پہلے لائے نماز سے پہلے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ پہلے صبر پھر نماز، پہلے صبر۔ تمہارا صبر وہ تمہاری نماز کو اس قابل بنائے گا کہ تم اللہ کی سے مدد لے سکو۔ تو صبر کو پہلے لائے نماز سے پہلے۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا صبر کا مرحلہ، سب سے پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو حرام سے بچائے، حرام سے بچائے۔ نفس کو حرام سے بچانا یہ صبر کا سب سے پہلا میدان ہے، اور یہ سب سے پہلا جہاد ہے کہ آدمی اپنے نفس کو حرام سے بچائے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ نماز میں طہارت شرط اور مقدم ہے، نماز میں طہارت مقدم ہے، نماز میں عبادت کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت شرط ہے۔ آپ دیکھیں طہارت شرط ہے نماز کے لیے۔ آپ کے بدن کا حدث اصغر حدث اکبر وضو کا تقاضا ہے یا غسل کا تقاضا ہے؟ اس طہارت کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ آدمی غسل کرے گا یا وضو کرے گا، وہ جانتا ہے کہ نماز کے لیے بدن کی طہارت شرط ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں میری طہارت کا مسلمانوں میں جو تصور ہے وہ غسل اور وضو سے زیادہ طہارت کا کوئی مسلمانوں میں نہیں۔ بہت کام والا اور انتہائی ضروری بات ہے۔ غسل وضو سے بڑھ کر مسلمان کے ذہن میں طہارت کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ میں نے آگے کرنا ہے۔ یہ اہمیت عبادت کے لیے، جو اہمیت عبادت کے لیے بدن کے ظاہر کو پاک رکھنے کی ہے، اللہ کے قسم کی اتنی ہی اہمیت، اپنے بدن کے اندر کے حصے کو پاک رکھنے آپ کی باطن، اس کی حیثیت ہے جیسے کپڑے کی ہے جس کے دونوں جانب نجاست لگی ہوئی ہو۔ آپ کو دونوں
طرف سے کپڑے کو صاف کرنا ہوگا. بدن کے ظاہر کو پاک کرنے کی ہے اجازت سے رکھنے کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ اہمیت بدن کے اندر کے خون کو پاک کرنے کی ہے اور حرام چیزوں کے استعمال مسلمان دن ظاہری پاکی پر ہے بدن کے اندر کے خون کو پاک کرنے کی کوئی اہمیت ہم جوڑ میں آئے ہریانہ سے ہیں ہم جامع صاحب صحیح دیکھ رہے نہیں ہمارا صاحب نے مسجد شہید کے ساتھ اس کپڑے بھائی پر بوٹو دونوں سے طرف ٹوٹ جاؤ زیادہ کی بولا بڑے الگ الگ آپ کو دونوں طرف سے صاف کرنا اٹھا لو چلے جاؤ جوڑ میں آگے سے نہیں ہے نا ایک دو جائے تو ایک ساتھ تو حملہ کریں گے جگہ کہاں سے ملیں جو گے اہمیت نہیں اپنا سامان بھی کہاں ہے ہمارا وہی اہمیت تو بیٹھنا چاہیے وہی اہمیت بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ بدن کے خون کو عبادت کے لیے پاک کرنے کی ہے بیٹھ تو بیٹھ لے گئی بیٹھ تو یہ تو بول لو جانے وہ ایک بدن کے ظاہر کی بدن کے ظاہر کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور بدن کے اندر کے خون کو عبادت کے لیے پاک کرنے کی خبر ہے تو کوئی تقاضا ہے اکیلے بھی لے جاؤ یہ آپ کو سارے نیک اعمال انبیاء ہو یا عوام نبی ہو یا امت دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے خون کو حرام سے پاک رکھیے نیک اعمال تمام انبیاء کا حکم ہے کہ اپنی غذا کو حرام سے پاک رکھیے اپنی غذا کو حرام سے پاک رکھیے اور روایہ کرتے تھے کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ لقمہ سمندر ہے خیالات اس کے موتی ہیں لقمہ سمندر ہے خیالات اس کے موتی ہیں میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں درمیان اگر آپ ناپاک پانی سے وضو کر لیں تو آپ کی طہارت کا کیا ہوگا وضو کی شکل تو بن جائے گی وضو کی شکل بن جائے گی ناپاک پانی سے آپ وضو کر لیں آپ ناپاک پانی سے وضو کر لیں آپ کے وضو کی شکل بن جائے گی لیکن آپ کی نماز نہیں ہوگی کہ پانی ناپاک ہے پانی کے تین اوصاف ہوتے ہیں رنگ بھوک فضا شریعت کہتی ہے کہ اگر یہ تین اوصاف بدل جائے پانی کے تو یہ پانی اب وضو کے قابل نہیں سوچیے آپ ایک سود کا لقمہ اندر کے خون کو اتنا گندلا کر دیتا ہے یہاں یہ بدن عبادت کے قابل نہیں ہے آپ سنیے میری بات ابھی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے اور عام زبان قرآن میں کہ آپ کی غذا کو پاکیزہ رکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بدن سے نیک اعمال ظاہر ہو یہ بات بالکل حق ہے کہ انسانی اعضاء گناہوں پر اتنا بزد ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے جی میں نامحرم کو دیکھنا نہیں چاہتا مگر میری آنکھ بالکل مجھ سے بے قابو ہے آپ کی آنکھ سے بے قابو ہے کہ آپ کی آنکھ کی باریک رگوں میں جو حرام خون دوڑ رہا ہے وہ نامحرم کو دیکھنے پر مجبور ہے آپ اپنی آنکھ کو نہیں روک سکتے اس لیے کہ جب آدمی حرام لقمہ کھاتا ہے تو اس کے اعضاء گناہ کرنے میں اس سے بغاوت کر جاتے ہیں آپ نہ چاہنے کے باوجود آپ کے ہاتھ آپ کی نگاہ آپ کی شرمگاہ یہ سب آپ سے بے قابو ہوں گے کیونکہ ان کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون حرام کا دوڑ رہا ہے جو ان اعضاء کو حرام پر مجبور کر دے گا آپ کے نہ چاہتے ہوئے آپ نہیں چاہیں گے ایسا ہو